درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو رؤوف و رحیم. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. بھیک ہو داتا عطا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، عاشقان رسول، محبان طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ اپنی رحمتوں کے ساتھ افطار کے قریب پہنچنے والا ہے، اور جتنے بھی پوری دنیا میں بیٹھے یاران طریقت، فیجی سے لے کے امریکہ تک، کینیڈا تک، میرے اس پروگرام میں شامل ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، کشمیر میں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. رمضان المبارک کا یہ عشرہ رحمت والا میرے دوستوں گزر رہا ہے. 5واں روزہ، 5 دن اور ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے، اس رمضان کی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان پہ جو اس وقت پریشانی کا عالم ہے، مولا کریم یہ دور فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پہ کرم فرما دے. اس وقت جو حالات ہیں انتہائی آبدیدہ ہیں، اور میں رنجیدہ ہوں کہ مسلمان کلمہ گو ایک دوسرے پہ ہم صرف حکومتوں کی لذتوں کی خاطر اپنے آپ پہ اور دوسروں پہ گولیاں چلا رہے ہیں، اور یہ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں. اس ماہ مقدس میں رحمتوں کو سمیٹنے کے بجائے حکومتوں کو اپنی کرسیوں کی پڑی ہے، اور اس اصلی مشن اور ڈیسٹنی کی طرف ہم نہیں جا رہے. ہمارا یہ ایمان ہے، اس میں ہمارے اپرچونسٹ علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، صرف اپرچونسٹ ہیں وہ. ہمیں اس حق کی بات کرنی چاہیے، ہمیں کسی دنیا دار کو خوش نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے. یہ دنیا کی طاقت مٹ جائے گی. اس طاقت کو صرف دین حق کی خاطر، نبی رحمت کی ناموس کی خاطر، نبی رحمت کی وفاداری کی خاطر، نبی رحمت کی ختم رسول کی خاطر استعمال کرو تو پھر ایمان والے بنتے ہیں. تو یہ بڑا دکھ ہے مجھے. اور اس رمضان المبارک میں ہم کیا میسج دیتے ہیں؟ میرے دوستوں، میں اس موضوع پہ نہیں جاتا. میں نے ایک میسج بھی ریکارڈ کرایا اپنا. اب کیونکہ یہ اس ماہ مقدس کے حوالے سے ہر روز میں آپ کے سامنے شامل ہوتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں. اس عہد وفا کا میں نے یہ ٹائٹل رکھا ہے کہ جس دور میں جس نے وفا کی، اس دین کے ساتھ، رب کی توحید کے ساتھ، اپنے محبوب نبی کی رسالت کے ساتھ، نبی رحمت کی ختم رسول کی عظمتوں کے ساتھ، وہی اعلیٰ، وہی ایمان والا ہے، وہی سرخرو ہے. اور اسی کو اس کی یہ داستانیں ہیں. ہر سینچریز میں جتنے بھی حضور کے دور سے لے کر آج تک یہ داستانیں عاشقان رسول رقم کر رہے ہیں، اور وہ اس ارادے میں مصمم ہیں. ان کا ارادہ، ان کا قول، ان کا فعل حضور کی عظمت اور حضور کی شان کے لیے حاضر ہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں. یہ انعام ہے اور یہ برکات ہیں اس دین حق کی، اور اس کی وحدانیت، اس رب کی وحدانیت کی
رضا بھی اسی میں ہے۔ تو رمضان المبارک میرے دوستو یہ رحمت والا مہینہ، اس کے فضائل کے حوالے سے چند میں معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو، آپ کو آگاہی ہے، ہر وقت علماء حق اس کی افادیت، اس کے فضائل، اس کی بینیفٹس کے حوالے سے وہ تذکرے کرتے ہیں، اور وہی تذکرے انہی میں سے میں بھی چند آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور حضور آقا مدنی تاجدار یہ فضائل رمضان المبارک کے حوالے سے حضور نے شعبان کی آخری تاریخ میں یہ خطبہ دیا تھا، a message delivered by the Prophet himself in the last day of the Shaban regarding to the virtue and the blessing of this month of Ramadan۔ تو حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، رب کی توحید کرنے والوں، توحید کا پرچار کرنے والوں، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکانے والوں، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت مبارک والا ہے، بڑی شانوں والا اور بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ایک رات میرے رب نے ہم کو عطا کی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس ماہ مقدس میں ہوگی، اور یہ مہینہ اللہ کے حکم سے آپ پہ، مجھ پہ فرض کر دیا گیا ہے، اور اس کی راتوں کے قیام کو باعث برکت کر دیا گیا ہے، تاکہ رات کو قیام کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر، قرآن عظیم کی تلاوت کر کے اپنے ایمانوں میں تازگی پیدا کر سکیں، اور اس میں جو عمل تم کرتے ہو، اگر فرض کا عمل باقی مہینوں میں کرتے ہو تو اس کا جتنا اجر ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں فرض کرتے ہو تو 70 ٹائمز اللہ ریوارڈ یو، یہ انعام بھی اس مہینے میں حضور فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ صبر کا مہینہ ہے، پیشنس کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا صلہ رب جنت عطا کرتا ہے، یہ بھی سرکار کا اقوال و احادیث میں ہے۔ اور پھر اس ماہ مقدس میں میرا رب تمہارے رزق میں کشادگیاں عطا فرما دیتا ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا مہینہ ہے، اس کی تیمارداری کرنا، کسی پریشان حال کے ساتھ اس کی دل جوئی کرنا، یہ بھی برکت والا اس مہینے میں انعام حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوسری حدیث میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سرکار کی that was the beautiful saying of the Prophet Islam کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فیضان عام ہو جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس میں پھر فرمایا یہی حدیث شریف کے روزہ جو ہے، جو صدق کے ساتھ، پورے عمل کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ جو احکام دیے اس کے مطابق روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، تمہیں برائیوں سے بچا دیتا ہے، تمہیں دنیا کے مادیت پرستوں کی سوچوں سے بچا دیتا ہے، اور رب کی جستجو کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا میرا رب کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ روزہ، یہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر، میری خاطر جو ہے سارا دن بھوکا رہتا ہے، کھانے پینے سے دور رہتا ہے، دوسرے اعمال غوجیت سے دور رہتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، تو پھر اس کا صلہ میں اسے عطا کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک نیک عمل کرنے کا 1 سے لے کے 700 گنا تک ریوارڈ ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہ میرا بندہ جب میری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کی جزا اور اس کا انعام میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اب سوچے وہ شان صمدیت کا مالک ہے، شان الوہیت کا مالک ہو کر پھر اپنے بندہ، جو اس کا بندہ اس کی رضا کی خاطر بھوکا رہ کے اس کے حکم کے مطابق شریعت کے حدود کے اندر رہ کر جب روزہ مکمل کرتا ہے، میرا رب کتنا انعام دیتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے جو بھوکا رہ کے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ہر چیز سے دور رہ کے، حلال چیزوں سے دور رہ کے رکھتا ہے، تو منہ سے جو اس کی بدبو نہیں، اسے میں کہتا ہوں اسے خوشبو جو ہے، رب کہتا ہے کہ اس بھوکے رہنے سے جو بدبو ہوتی ہے میرے رب کے حضور مشک سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے
اس روزے دار کو میرا رب عطا کرتا ہے، اور اسی کے حوالے سے پھر روزے کا اجر بھی میرا رب اسے عطا کرتا ہے، اور جو اس کی برکتوں کی خاطر سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سن رائز ہونے سے سن سیٹ تک روزہ رکھ کے اس احکام کو پورا بجا لاتا ہے، اور پھر میرا رب اسے انعام دیتا ہے کہ اس کا اجر میں اسے عطا کروں گا۔ اور اسی کی کیٹاگریز کی گئی کہ ایک عام بندے کا روزہ ہے جو نیت کر کے سحری کے بعد سحری کر کے، یہ بھی سنت ہے حضور کی، سحری کرو، تھوڑی کرو، مختصر کرو، لیکن ضرور کرو، سحری کے وقت اٹھو اور پھر مختصر سا کھا لو۔ یہ جو بندہ کر کے سارا دن روزے میں رہ کی حالت میں رہ کر اور پھر دنیا کے معاملات سے دور رہ کر روزہ رکھتا ہے، ایک یہ عام بندے کا روزہ ہے، اور دوسرا ایک خواص کا روزہ ہے کہ پھر وہ اس احکام پہ بھی نیت کر کے سحری سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور وہ خواص کا روزہ پھر وہ آنکھ کا روزہ رکھتا ہے، پھر وہ اپنی زبان کا روزہ رکھتا ہے، پھر وہ اپنے کانوں کا روزہ رکھتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھتا ہے، اپنے پیروں کا روزہ رکھتا ہے۔ اس سے مطلب ہے آنکھ سے کوئی برائی کی طرف نہیں جاتا، کان سے کوئی برائی کو نہیں سنتا، اور زبان سے کوئی برا عمل نہیں کرتا، غلط باتوں کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اس کی زبان سے اللہ کا قرآن جاری ہوتا ہے، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے جاری ہوتے ہیں۔ یہ خاص کا روزہ ہے، اور پھر کا خاص الخاص کا بھی ایک روزہ ہوتا ہے، یہ تیسرے درجے کا ہے کہ جن کے سینے اور جن کی زبانیں، جن کی نگاہیں اللہ کے ذکر میں، نبی کی محبت میں گزر جاتی ہیں، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، ان کا مقام جو اولیاء کاملین ہیں، ہائیلی پیوریفائڈ پرسنالٹیز جو ڈیووٹ کر دیتی ہیں، اپنی ہر اس برائی کو ختم کر کے اپنے اندر اللہ کے ذکر کو بسا لیتے ہیں۔ تو پھر سوچو، جب جن کے رات، جن کا دن، جن کی آنکھیں، جن کی زبان، جن کے کان، جن کا بولنا، جن کا اٹھنا، جن کا چلنا جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہو جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں پھر جب اس عمل کو وہ کرتے ہیں تو میرا رب انہیں کتنی برکتوں سے نوازتا ہوگا۔ یہ تمہاری اور میری سوچ سے ورا ہے، اور یہی روزے کی حقیقت ہے۔ نیت کر کے اس چیز پہ کامل ہو جانا، پھر اس کا ریوارڈ اسے میرا رب دیتا ہے، تو پھر وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مختصر سے وقت میں رمضان المبارک کی ان برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آیہ کریمہ میں نے ابتدا میں پڑھی، وہ میں اپنے درد کے ساتھ میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جنہوں نے ہماری آیتیں کو، یہ جو ورسز وچ بیسٹو ٹو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں جھٹلایا، انہیں جھوٹ سمجھا، اور ان کے مد مقابل تکبر کیا، ایروگینس، غرور کیا، وہ دوزخی ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے۔ And those who falsely or Allah's verses and become arrogant against them, they are inmates of the hell. They will remain in hell, and where they are remain forever. وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو حکومتوں میں آ کر تکبر کے نشے میں ایروگنٹ بن کے لوگوں کو ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کا یہ حال ہوگا، چاہے وہ جیسا بھی ہو، یہ حال، یہ سزا اسے ضرور ملے گی۔ ان نہتے مسلمانوں کو ایسا مت چھیڑو، یہ تو میرے نبی کے وفادار ہیں، اور ان کی وفاداری میں یہ عہد وفا کرتے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے میرے دوستو ایک خوبصورت واقعہ جو میرے ذہن میں تھا، میں اپنی اس گفتگو کا ایک حصہ بناؤں۔ جب مدینہ میں انصار مدینہ، جب مدینہ کے عاشق آئے اور بیعت ثانیہ جو ہے، جب انہوں نے بیعت کی، اور اس بیعت کا حوالہ ابن اسحاق نے بھی کیا ہے، بیکی نے بھی کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی کے حوالے سے اس رات کو عاشقان رسول حضور کے غلام بنے 73 کے قریب تھے، ان میں 2 عورتیں بھی تھیں، ایک کا نام ام امارہ ہے اور دوسری اسما بنت عمرو تھی، اور یہ بنی سلمہ کے خاندان سے، اور ام امارہ جو ہے بنی مازن بن نجار کے خاندان سے۔ اور ان کے حوالے سے کہ عہد وفا کرنے والی ان مائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان اصحابیہ کو اور اصحاب کو
جن کا ارادہ اتنا کامل تھا. اور علامہ حلبی جو ہیں ان کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ جب بھی ان کے خاوند جہاد کے لیے جاتے تو یہ ساتھ جاتی اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتی. اور ان میں سے ان کے 2 بیٹے، ایک کا نام حبیب اور دوسرے کا عبداللہ، تو ایک مارکے میں گئے، مسلمہ کذاب نے انہیں گرفتار کر لیا حبیب کو، اور جب اس کے قریب آیا تو وہ کہنے لگا کہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو وہ کہتے نعم، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ کہتا کہ تو یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، کہ وہ اپنے آپ کے متعلق وہ کذاب اور جھوٹا کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ کہتے کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو زندیق ہے. میں نہیں یہ کہتا، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جب یہ اسے غصہ آتا تو آپ کے جسم مبارک کا ایک عضو کاٹ دیتا، اور پھر بار بار یہ کرتا، پھر دوسرا کاٹ دیتا، پھر تیسرا کاٹ دیتا، حتیٰ کہ اس اللہ کے ماننے والے اور میرے نبی کے عاشق حبیب نے اپنی جان تو دے دی لیکن نبی کی رسالت پہ آنچ نہ آنے دی، اور نبی رحمت کی گواہی دیتا رہا، ہر عضو کٹتا رہا، ہر زبان پہ، ہر موقع پہ یہ اعلان کرتا رہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر وہ کاٹتا رہتا حتیٰ کہ آپ نے جان دے دی. میرے دوستو، یہ میرا اس لیے اس کا میں نے یہ تذکرہ کیا ہے، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت راہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو حضور کے وفادار ہوتے ہیں. آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد کسی شیطان نے، کسی مرزئی نے، کسی مادیت پرست نے میرے نبی کی گستاخی کی تو کئی عاشق رسول کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضور کی اس ادا پہ اپنے آپ کو لبیک کہہ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہی عہد وفا ہے. اور جس نے حضور کے ساتھ وفاداری کر لی ان کے نام کتابوں کی نظر نہیں ہوں گے، انشاءاللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں آباد ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان کی ہر سوچ میں حضور کی وفاداری ہے، حضور کی محبت ہے. یہی یہ پیغام ہے میرے دوستو. ہمارا کسی کے ساتھ جنگ کرنے کا نہیں، لیکن جو میرے رسول کا گستاخ ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے. چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی غیر حکومت ہو، چاہے وہ مکی مرتد ہو، چاہے وہ کسی دنیا کا کوئی صدر ہو، ہمارا یہ حق ہے ہم نعرہ حق کو بلند کرتے رہیں. پھر آپ اور ہم سرخرو ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. At the end, I just want to explain just one hadith regarding to the unique characteristic of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that hadith mentioned in the Bukhari, but I believe in all hadith. Just I want to quote that hadith, and that hadith narrates by Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. فرماتی ہیں Aisha relates that hadith. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam explained, forbid his ummah from fasting continuously without breaking the fast each day from sunset, and by his mercy and kindness the Sahaba said to him, O Prophet of Islam, you fast on this way but forbid us from doing so. The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, indeed I am not like you. Indeed I am not like you. My Lord provides me food and drink. That is hadith from Bukhari Sharif, and in other books also mention this hadith in different statement. This same hadith has been related in 6 places in 4 different ways. And my state of existence, the Prophet ﷺ explained to the ashab, to the companions, oh my beloved companions, listen, my state of existence is not the same as you. I am not like you. I am not like any of you. Who amongst you like me? That is the highest unique character of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which Allah bestowed, which Allah given to his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the leaders of the Prophet. So we should follow the way of the Prophet.
during this month of Ramadan, we keep in fast from before the sunset and before the sunrise and up to the sunset. And we should adopt according to the way which Prophet ﷺ mentions. So Allah will reward us and reward you. May Allah give us opportunity to avail this month of blessing with the core of our hearts. May Allah forgive our sins, and may Allah give the right guidance which you awarded to His beloved Prophet Muhammad ﷺ. May Allah give us opportunity to recite the Quran with great love and sincerity, and may Allah give us opportunity for generosity and to help our poor, to help our relatives who are not able to do like this. So may Allah give us a strength and power and forgive our sins and give us a good health. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इनकी बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर